نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر آج 81 ہم ریکارڈ کروائیں گے، اور آگے چونکہ سن 2 ہجری ہی میں جنگ بدر ہوئی ہے تو جہاد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کی اجازت دی، تو آج ہم تمہید کے طور پر جہاد کے متعلق موضوع جو ہے وہ بیان کریں گے۔ وہ ہمارا تفصیلاً نہیں ہے لیکن تمہیداً ہے، تاکہ آگے جو غزوات ہوئے ہیں تو وہ جنگ بدر سے بھی کچھ پہلے ہوئے ہیں اور پھر جنگ بدر کا تفصیلاً بیان ہوگا۔ پہلی بات، پہلی قوموں پر نا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا تھا، وہ ہلاک ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عذاب تو نہیں رکھا، کافروں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد رکھا، گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں عذاب پہنچے، یہ ذلیل و رسوا ہوں، تو جو عذاب آیا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے اور اس کی جگہ جہاد جو ہے وہ آیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے جو ہے نا تمہیں جنوں انسانوں اپنی عبادت کے لیے پیدا جو ہے وہ کیا ہے، تو عبادت ہوتی ہے آزادی کے ساتھ، یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی آزاد بندہ نہ ہو تو وہ عبادت کر لے، تو آزادی کے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نا عبادت کے لیے آزادی اور آزادی کے لیے جہاد۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں مساجد محفوظ نہیں، بابری مسجد کو انہوں نے مندر بنا ڈالا اور شہید کر دیتے ہیں۔ قربانی کا موقع آئے تو کہتے ہیں جی ہماری تو گاؤں ماتا ہے، ہم تو گائے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ پردے کی باری آئے تو کہتے ہیں جی یہ پردہ جو ہے عورت نہیں کر سکتی۔ تو ہے نا یہ مسائل۔ تو جب جس طرح ہم پاکستان میں اذانیں دے لیتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، اپنے اسلامی اشعار کا اظہار کرتے ہیں، ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک دلچسپ بات ہے جی، دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے جو کافر ہیں اور پہلے کے جو کافر ہیں ان میں فرق ہے۔ آج کا کافر اور پہلے جو کافر ہے اس میں فرق کیا؟ پہلا کافر کہتا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دینی بیت اللہ میں، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تو وہ عبادت سے بھی روکتے تھے۔ لیکن آج کا کافر کہتا ہے کہ مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، اگر کوئی رکوع کرنا چاہتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے اللہ کو کرے، اگر کوئی دوسرا اس کو آ کر روکتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے۔ اگر کوئی چرچ جانا چاہتا ہے جائے، وہ اپنی عبادت کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، کوئی بات نہیں، اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پردہ یہ تو ہوتا ہے نا ادھر، لیکن وہ اگر کوئی پردہ کرنا چاہے اور کوئی زبردستی کسی روکے تو کہتے خبردار، یہ خاتون پردہ نہیں کرنا چاہتی، تم کون ہوتے ان کو پردہ کروانے والے؟ میں طالبان کو دیکھ رہے جیسا بھی ہے، وہ انہوں نے پردہ کروایا تو وہ کہتے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے۔ تو اب ہوا یہ، آج کا کافر کہتا ہے حکومت، سیاست، اجتماعی نظام میرے ہاتھ میں رہے گا، اور انفرادی طور پر جو ہے نا مسلمان جو بھی ہے جس طرح مرضی عبادت کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے نا تبلیغی جماعت والے، ان کی مساجد ادھر بھی ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کی تو وہ بات کرتے نہیں تبلیغی جماعت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو اگر ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔
یعنی کہ اگر ملا کو ہند میں سجدے کی اجازت ہے تو وہ کہتا ہے اسلام آزاد ہے، حالانکہ میں نے بتایا نا کہ اجتماعی نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، یہ فرق ہے۔ پانچویں بات جی، اصل میں نا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی گائے گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی آگے کر دو، جی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو نیری نرمی جہاد ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی اپنی اس زندگی میں جہاد نہیں کیا، وہ تو آ کر کریں گے، لیکن پھر عیسائیوں نے یہ کیا کہ بھی یہ جی ختم ہے جہاد، یعنی کہ اگر وہ عیسائیت پر چلیں تو گایاں دال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی آگے کر دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی کہتے شریعت میں صرف قصاص تھا، معافی ہے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو اعتدال میں رکھا کہ معافی کی بھی گنجائش رکھی، جہاد بھی رکھا۔ پھر آٹھویں بات یہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا پیر بگڑے تگڑیاں ڈنڈا پیر، بھائی بعض اوقات پھر جہاد کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر مجرم جو ہے وہ پیار ہی سے سمجھے، کوئی مار سے سمجھتا ہے، کوئی پیار سے سمجھتا ہے، تو پھر جہاد ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا آپ نے دیکھا عقلی طور پر بھی یہ جہاد کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو سرجری کر کے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو جہاد اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی آپ کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر اس کافر کے خلاف جہاد کر کے آپ اپنے اسلام پر عمل کریں، اور آپ اس کو گویا اپنے جسم سے جدا کرتے ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والا ہو حصہ، تو یہ ایسا ہی جہاد ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہے جہاد، ایک ہے قتال، ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال۔ ہر قتال جہاد بھی ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ یہ نا مخصوص شکل ہے قتل کرنے کی، لڑائی کی، جنگ کی، لیکن جہاد عام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو ہر قتال جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ الفرقان جو کہ بالاتفاق مکی صورت ہے، سورہ الفرقان، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، کافروں کا کہنا نہیں ماننا، اور اس قرآن کے ذریعے آپ نے جہاد کرنا، بہت بڑا جہاد کرنا۔ اب یہ الفرقان صورت ہے، مکی صورت ہے، تو اس میں جہاد کے الفاظ ہیں، تو کیوں قتال تو بھی فرض ہوا ہی نہیں تھا، جب قتال ابھی فرض ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ جہاد کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو جہاد کہتے ہیں ہر وہ کوشش جس سے اسلام کو غلبہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسے جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر وہ کوشش، جہاد کا مطلب کوشش کرنا، جہاد، جد و جہد اسی سے ہم کہتے ہیں، ہر وہ کوشش جس سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ اب مسئلہ باقی یہ ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید نے خود ہی اس کو جو ہے نا واضح کی ہے سورہ الانفال میں، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی کہ چلو جی اب تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ حج ہے جی،
سورہ حج کی آیت مبارکہ کریمہ 39 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے اس لیے لڑنے کی کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی کہ ان لوگوں کو جو ہے نا لڑائی کی، جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں پر ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ تو یہ سورہ حج ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بعض کہتے ہیں کہ الحج مکی صورت ہے اور یہ آیت مدنی ہے، لیکن بہرحال اس پر تھوڑا سا اتفاق رائے پایا جاتا ہے، کیونکہ ادھر الفاظ ہے اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو قتل کرنے کی، قتال کرنے کی جن پر ظلم ہوا۔ تو یہ نص آ گئی نا، تو اس سے اس آیت سے یعنی کہ پہلے حکم تھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ جاہلوں سے آپ نے اعراض کرنا ہے، پھر یہ حکم آ گیا تو اب فرمایا اعراض نہیں کرنا، اب مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، اب مقصد کیا ہے جہاد کا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے نا بیان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود ہی کیا ہے۔ یہ بھی سورہ الانفال ہے اور آیت مبارکہ کریمہ 39 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو، قتال کرو، جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ اب فتنے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض نے فتنے سے مراد لیا کہ کفر اور شرک باقی نہ رہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کفر کا غلبہ نہ رہے، یعنی کہ کافر غالب نہ ہو کہ کسی مسلمان کو بذریعہ طاقت وہ نماز سے، عبادات سے روک دے، یہ ہے فتنہ۔ تو آپ مسلمانوں نے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ کافر جو ہے اتنے مغلوب نہ ہو جائیں کہ وہ جو ہیں دوسرے مسلمان کو ان کے دینی کاموں سے روک نہ سکیں۔ اچھا، یہ دو مفہوم کیوں؟ تو اس لیے بعد نے پھر نا میں نے خاص کر دیا، کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں جو ہے نا یا مشرکین عرب وہ حرم تھا، تو حرم کا خیال کرتے ہوئے فتنے کا مفہوم کفر و شرک کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ میں تم نے لڑنا ہے حتیٰ کہ ادھر کفر شرک باقی نہ رہے، پورے جزیرہ عرب کفر و شرک سے پاک ہو جائے۔ تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ معنی آ جائے گا شرک والا، بات آ گئی نا سمجھ میں، کیونکہ جو ہے نا اس مکہ اور مدینہ کے یہودیوں سے یا ارد گرد کے علاقوں سے جزیہ نہیں لیا گیا، ان کو کہا دفع ہو جاؤ ادھر سے یا اسلام قبول کر لو۔ تو پھر فتنے کا مفہوم ان کے لیے کیا ہوگا کہ شرک نہ وہ کر سکے، اور دوسرا اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے، دوسرا مفہوم اور اس کا معنی کہ کافر مغلوب ہو جائے۔ مغلوب کیسے ہوں گے؟ جزیہ دے کر۔ جب وہ کافر جزیہ دے رہے ہیں اور جزیہ دے کر وہ رہیں گے تو وہ ہو گئے مغلوب۔ تو فتنے کا مطلب ہے کہ کفار کا جو ہے وہ غلبہ باقی نہ رہے، یہ معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کافروں کو جو ہے نا کہا گیا تم، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد ہوگا کہ پڑھو کلمہ، تو یہ تو جبر ہو گیا۔ تو جب کہ اسلامی تاریخ یہ بات بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام جہاں پر گئے ہیں انہوں نے کہا یا جزیہ دو، تو یہاں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اسلام قبول کر لو۔ تو جنہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا وہ حالت کفر ہی میں رہے ہیں، اور حالت کفر میں رہ کر وہ انہوں نے جزیہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے شرک تو نہ ہوا۔ ہاں، اگر کہیں کوئی کافر
مسلمانوں کو ان کی مذہبی چیزوں سے روکے گا تو پھر یہ فتنہ ہے، تو پھر جہاد ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مقصد ہے جی جہاد کا۔ سمجھ آ گئی نا بات کہ مسلمانوں کا غلبہ کفار پر۔ اب باقی رہ گئی یہ بات کہ جو ہے نا جہاد فرض عین کب ہوتا ہے اور فرض کفایہ کب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات متواتر طور پر اور بالاتفاق یہ بات ثابت ہے کہ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ اس کی آیت مبارکہ کریمہ 122 ہے سورہ توبہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں جہاد کے لیے، تو 100 ان میں سے ایک گروہ کے وہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور بعد میں واپس آنے والوں کو وہ سمجھائیں۔ اور واقعی وہ جہاد میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض کا تو وہ فرض عین رہا ہے اور بعض کا تو وہ فرض کفایہ رہا ہے۔ یہ متواتر طور پر یہ بات ثابت ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جہاد کب فرض عین ہوتا ہے اور کب فرض جو ہے وہ کفایہ ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی اور یہ بات ٹھیک لکھی ہے انہوں نے کہ 3 صرف شکلیں ایسی ہیں کہ جس میں جہاد فرض عین ہوگا، اس کے علاوہ جہاد فرض کفایہ ہوگا۔ فرض عین اور فرض کفایہ کا بھی میں مطلب پہلے سمجھا دوں۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا، اس کی ذات عین ذات پر وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری طرف سے کوئی اور نماز پڑھ لے تو میرا جو ہے نا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، نہیں، بلکہ مجھے ہی پڑھنی ہوگی، روزے مجھے ہی رکھنے ہوں گے، ہے نا۔ اور کبھی جو ہے نا فرض کفایہ ہوتا ہے، اس کی مثال ہے جنازے کی۔ جنازہ جو ہے نا، جنازہ اگر کوئی بھی اس مسلمان کا نہ پڑھے تو ساری بستی گنہگار ہے، اور اگر کچھ لوگ اس کا نماز جنازہ پڑھ دیتے تو باقی گنہگار نہیں ہوتے۔ اسے کہتے ہیں فرض کفایہ، کہ وہ انہوں نے پڑھا ہے، وہ کافی ہو گئے دوسرے لوگوں کے لیے، بھئی جاؤ تم میری طرف سے نماز جنازہ پڑھ رہو، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہ فرض عین اور فرض کفایہ کی مثال ہے۔ اسی طرح جہاد بھی کبھی فرض عین ہوتا ہے کہ نہیں ہر بندے پر لازم ہوتا ہے، ہر بندے پر، اور کبھی وہ کچھ پر ہوتا ہے کچھ پر نہیں۔ اب 3 شکلیں ایسی ہیں جس میں جہاد جو ہے وہ فرض عین ہوتا ہے۔ ان میں پہلی شکل یہ ہے کہ کافر جو ہے نا مسلمانوں کے ملک پر ہی حملہ کر دے، اللہ نہ کرے مثلا یہ بھارت ہے، یہ پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے، اب یہ جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ استثنائی شکلیں ہوتی ہیں، بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، بچہ ہے، وہ تو ہوگا کہ عورت پر جہاد نہیں، لیکن جس میں بھی استطاعت ہے وہ جو ہے نا جہاد کرے گا۔ اب ہر ایک پر جہاد فرض عین ہو گیا، اور اگر اس ملک کے رہنے والے کمزور ہیں تو قریب جو مسلمانوں کا علاقہ ہے نا طاقتور، وہ مدد کرے گا، پھر اس کے قریب، پھر اس سے قریب۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں پر جیسے آج غزہ پر انہوں نے یہودیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، تو قریب والوں پر جو ہے نا فرض ہو جاتا ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کریں۔ تو پھر اسی طرح اگر وہ نہیں کرتے تو اس سے دور والا دوسرے مسلمان ملک پر فرض ہو جاتا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ بھی آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ ایک پہلی ہے فرض عین کی۔ دوسری شکل جہاد کہ اس وقت فرض عین ہوتا ہے کہ جو ہے نا وقت کا حکمران ہی حکم دے دے۔ وقت کا حکمران کسے کہتے ہیں؟ جیسے آج کل
جو بھی آپ کہہ لیں غلط یا صحیح، سپہ سالار فوج کا عاصم منیر صاحب ہیں. عاصم منیر صاحب جو ہے نا، یہ اگر کہتے ہیں جی چلو جہاد پر، یا شہباز شریف ہیں وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلو، تو اب جہاد فرض عین ہو جائے گا. اور یہ کون حکمران ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو حدود نافذ کرنے کی. یہ نہیں ہے جو وقت یہ امیر وقت کے جماعتوں کے بنے ہوئے ہیں. مطلب مثال ہے کہ ایک جماعت کا امیر ہے تو وہ کہتا ہے جی جہاد کے لیے نکلو تو جہاد فرض عین ہو جائے گا. نہیں، یہ پچھلے ماضی میں یہ جماعت الدعوہ ہو یا حافظ سعید صاحب ہوں، اب یہ ایک جماعت کے امیر تھے، ملک کے امیر نہیں تھے، ملک کے حکمران نہیں ہیں. ملک کے حکمران ہیں جو میں عاصم منیر صاحب ہیں اور شہباز شریف ہے. وہ غلط ہونا صحیح ہونا اپنے مقام پر، لیکن جب وہ کہہ دیں گے تو اب جہاد فرض عین ہو جائے گا. تیسری بھائیو شکل یہ ہے کہ ویسے گھر بیٹھا ہے اگر کوئی تو فرض عین نہیں، لیکن وہ میدان میں نکل گیا ہے اور سامنے کافروں کے صفیں بن گئی، دو بدو ہو گیا ہے، یعنی کہ ادھر بھی مومنوں کی صفیں ہیں مسلمانوں کی، ادھر کافروں کی صفیں ہیں. اب وہ جو کافروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. کیوں؟ توبہ نوز باللہ، ہم کہیں کسی پر فرض عین ہے کسی پر فرض کفایہ ہے، تو ایک بھاگا دوسرا بھاگا وہ تو سارا لشکر تتر بتر ہو جائے گا. تو پھر ہر مسلمان ہر مومن پر جب دو بدو ہو جائیں، آمنا سامنا ہو جائے، ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ لیں، تو اب جہاد سے فرار ہونا گناہ کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو پھر بزدلی کا باعث بنے گا. تو یہ تین شکلوں کے علاوہ، پہلی کہ ملک پر کوئی حملہ کر دے، دوسری شکل وقت کا حکمران کہہ دے، تیسری شکل جو ہے نا کہ میدان سج جائے، صفیں باندھ لیں، تو پھر مسلمان جو ادھر ہوں گے ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. ان کے علاوہ فرض کفایہ ہے. اور بعض کہتے تھے جی والدین کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں ضروری. بھئی جب جہاد فرض عین ہوگا تو ماں باپ پر بھی فرض ہوگا، وہ تو خود جائے گا جہاد پر. یہاں کوئی استثنائی شکل ہوگی، بوڑھا ہے لیکن وہ تو ماں اس کے باپ پر بھی جہاد فرض ہو گیا ہے، تم کہہ دو باپ کی اجازت. ہاں جب جہاد فرض کفایہ ہو تو پھر جو ہے نا ماں باپ کی جو ہے نا اجازت ضروری ہے. یعنی کہ جب جہاد فرض کفایہ ہو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم فوج کیسے جہاد کر سکتے ہیں. پھر سیدھی سی بات ہے، فوج موجود ہے. اگر آپ کو جہاد کا شوق ہے تو فوج میں حصہ لیں. اور جو کہتا ہے میں نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جو فوج کو جا رہا ہے، یہ ہمارا ایٹومیٹک بلوں میں یا دفاعی نظام میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ جہاد پر ہی ہے. کیونکہ تقریباً ہم خوش ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہوں کہ فوج یہ پیسہ کیوں لے رہی ہے. ہمیں پتہ ہے مزائل تیار ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دفاع ہے دہشت گردی سے، تو فوج ہمارا دفاع کر رہی ہے. جب دفاع کر رہی ہے تو جس نے جانا ہے ادھر فوج میں چلا جائے، باقیوں کے لیے فرض کفایہ ہو جائے گا جہاد. یہ میں بات سمجھا پائے. اب آخری بات، ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ جب آمنے سامنے ہو نا تو پھر بھی بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک شکل ایسی ہے کہ بندہ پھر بھاگ سکتا ہے. یہ سورہ الانفال ہے، اس کی آیت نمبر 66 ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 10 ہوئے اور سامنے 100 ہوئے، اور تم ہوئے 20 اور سامنے ہوئے 200، تو بھاگنا نہیں، لڑنا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ ادھر ایک مسلمان ادھر 10 کافر. سمجھ آ گئی؟ ایک مسلمان، فرض کیا یہ 1000 کے ہیں مسلمان اور 10,000 ہے کافر،
تو اب 1000 10,000 سے مقابلہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم کمزور ہو. اب پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. وہ کیا کہ اگر تم ایک ہوئے اور سامنے کافر 2 ہوئے دگنا، تو اب بھاگنا منع ہے. اگر اس سے زیادہ ہو تو بھاگ کر جائے اگر کوئی، تو پھر گناہ کبیرہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ پھر میں بات سمجھاتا ہوں. یعنی کہ وہ پچھلی چلے بات چھوڑیں. اب کی جو اللہ کا اصول ہے نا کہ مسلمان ہے ایک اور اس کے مقابلے میں کافر 2 یا 1، تو بھاگنا حرام، گناہ کبیرہ، فرض عین. اگر 2 سے زائد ہے، 3 ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، یا جتنے بھی ہیں، اب اگر مسلمان کوئی بھاگ کر اپنی جان بچا لیتا ہے تو گناہ کبیرہ نہیں. ہاں اگر ڈٹ جائے وہ بھی مستحق، کیونکہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ دگنا تگنا مقابلہ ہوا ہے صحابہ کرام کا کافروں کے ساتھ، تو کوئی بات نہیں. یہی دیکھ لیں 313 تھے، ادھر 1000 تھا جنگ بدر میں. تو اگر ڈٹ جائے تو وہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر وہ وقت کا حکمران سمجھتا ہے کہ بہت طاقت والا ہے تو وہ صلح کر لیتا ہے یا کسی طرح اپنی جان بچا لیتا ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو آخر میں مسئلہ بتا دوں کہ اگر جان دینے میں فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، شہید ہو جائے، فائدہ ہو. لیکن اگر وہ وقت کا حکمران دیکھے کہ جان دینے میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا، تو بہانے سے صلح کر لے. بہانے سے کیا کر لے؟ صلح. اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ موتا میں نا جو نا خالد بن ولید جس میں شامل ہوئے اور 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھیں. تو ادھر کیا ہے؟ وہ ادھر ہے کہ سامنے 30,000 تھے اور یہ غالباً 3,000 تھے. 30,000 اور پیچھے غالباً اور بھی لاکھوں تھے. لیکن ان کا جو مقابلہ ہوا ہے نا جنگ موتا میں، وہ یہ ہوا ہے کہ 3,000 تھے وہ اور وہ 30,000، تو ایک کا مقابلہ 10 سے ہوا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جوہر دکھائے، ان کو دھکیل کر پیچھے گیا، باقی جو بھی بچے ہیں ان کو بچا کر لے آئے. تو بعض صحابہ نے کہا نہیں بگوڑے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی نا نبی علیہ السلام کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بگوڑے نہیں ہیں، یہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، یہ لڑے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے. اور اس جنگ میں غالباً 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ٹوٹ گئی تھی، اتنا لڑے تھے. تو ان کا بچا کر لیا نہیں بھئی، 3,000 تھے وہ شہید ہو جاتے سارے کے سارے. اس لیے وہ حکمت ہے. تو میں نے آپ کو یہ آج چونکہ آگے غزوہ بدر آنا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ غزوات آنے ہیں، تو تمہیداً آج سمجھ لیں میں نے آپ کو جہاد کے بارے میں بتائی باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.